کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ میرے ماں اور بہنوں، آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے وفات کے بعد سے لے کے اہل جنت کے جنت میں جانے تک کے بارے میں، اہل جہنم کے جہنم میں جانے تک کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آئی ہے اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر پختہ اعتقاد کرنا۔ اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو ظاہر فریب چیز ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، موت سے کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا، خواہ وہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند کر لے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ میری ماں اور بہنوں، موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، یہی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے یقیناً موت کی سخت تکلیف ہوتی ہے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے، کیونکہ جان کنی کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت آنے کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوگی، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب تک میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ میرے ماں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے ایک انسان کو موت کے وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اخروی انجام کیسا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ کیونکہ میری بہنوں، جب مومن بندے کی دنیا سے رخصتی اور آخرت کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے دو روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اپنے ساتھ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، جنت کا کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور مومن بندے سے تاحد قریب نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے اور قریب آ جاتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف چل۔ تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے آسانی سے نکل پڑتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا ہے۔ پھر اس کی روح کو ایک فرشتہ پکڑتا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا دوسرا فرشتہ اس کو جنت کے کفن میں، خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتا ہے، پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں۔ جب بھی فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے تو فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں۔ وہ اس کا بہترین نام ذکر کرتے ہیں جس طرح اس کا دنیا میں بڑی عزت کے ساتھ نام پکارا جاتا تھا۔ پھر اور مزید اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے استقبال کے لیے فرشتے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس فرشتوں کی جماعت سے گزر ہوتا ہے مخرب فرشتے مومن بندے کی روح کے ساتھ چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے مومن بندے کے نام اعمال علیین میں رکھ دو اور اس کی روح جسم میں قبر کے ساتھ واپس لوٹا دو، یہاں تک کہ اس کی روح کو خبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اسی طرح جب کافر بندے کا دنیا سے رخصتی اور آخرت کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے دو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اپنے ساتھ سخت بدبودار ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں۔ پھر کافر
بندے کی روح سے تاحت نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس سے اور قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آ جاتے ہیں، اور قریب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، تیرا رب تجھ سے بڑا ہی ناراض ہے۔ اے خبیث روح نکل، تیرے پروردگار کے غصے اور غضب کی طرف چل۔ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، پروردگار سے عرض کرتی ہے، پروردگار سے فریاد کرتی ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ پروردگار فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ تو بس ایک قول ہے جس کا تو قائل ہو رہا ہے، تیرے پس پشت و برزخی زندگی ہے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کہ فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کہ فرشتے اس کی روح کے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ جب کافر بندے کی روح کاندھے اور سینے کے درمیان یعنی ہنسلی تک پہنچ جائے گی، تب کافر بندہ کہے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وقت دنیا سے رخصتی کا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، اب تو رکنا نہیں، بس تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کہ فرشتے اس کی روح کو جسم سے اس طرح کھینچ کر نکال لیتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے کھینچ کے نکال لیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس کو سخت بدبودار ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ خبیث روح کون ہے جس سے سخت مردار کی بدبو آنے لگتی ہے، تو اس کا بدترین نام بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس خبیث روح کے نام اعمال کو زمین کے نچلے حصے سجین میں رکھ دو اور اس کی روح کو اس کی خبر میں واپس لوٹا دو۔ آسمان سے فرشتے اس کی روح کو بڑی سختی کے ساتھ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، موت کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک انسان خبر میں رہے گا جسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ جب مومن بندے کی میت کو اس کے گھر والے دفنا کر واپس آتے ہیں تو اس کے پاس آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں، روشن سیاہ روشن چہروں والے، جس کا نام منکر نکیر ہوتا ہے۔ مومن بندے کی خبر میں آتے ہیں، مومن بندے کو خبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے دوسرا سوال دریافت کرتے ہیں وہ کون شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے درمیان بھیجے گئے تھے۔ پھر اس سے تیسرا سوال دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو فرشتہ کہتا ہے میں نے رب کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، پھر رب کا یہ فرمان سنا جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے یہ بندہ سچ کہتا ہے، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی کو کھول دو، یہاں تک کہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو والی ہوا اس کی میت تک پہنچتی رہتی ہے قیامت کی صبح تک۔ میرے ماں اور بہنوں، جب کافر بندے کی میت کو اس کے گھر والے دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس سیاہ چہروں والے دو فرشتے آتے ہیں جس کا نام منکر نکیر ہوتا ہے۔ کافر بندے کی میت کو خبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے دوسرا سوال دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اس بارے میں بھی نہیں جانتا۔
تیسرا اس سے سوال دریافت کرتے ہیں وہ کون شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا